بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر جو اپنی خصوصی رحمتیں فرماتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے مزاج کو سمجھ کر اپنی روزمرہ زندگی دین کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کا ایک تسلسل ہے کہ انسان حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خاص خیال رکھے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے انسان کے اپنے گھر والوں کے حقوق آتے ہیں۔ میں نے یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ آج رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 16 رجب 1446 ہجری اور 17 جنوری 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ظالم ترین شوہر کون۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موضوع تو پچھلے جمعے تقریباً مکمل ہو گیا تھا۔ بعض دوست احباب نے ایک خاص نقطے کی طرف میری توجہ مبذول کروائی، کہنے لگے جی اس کے بغیر یہ موضوع مکمل نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ آج اسی حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا کہ ظالم ترین شوہر کون ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ظالم ترین شوہر وہ ہے جس کی اپنی باری آئے تو اللہ کے قرآن کو بھی نظر انداز کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بھی نظر انداز کر دے، لیکن وہ لڑکی جس نے اس ظالم آدمی کی خاطر اپنے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اپنا میکا، اپنی کل کائنات تج کر دی ہے، سب کو چھوڑ دیا ہے، ایک معاہدے کے تحت اس کے ساتھ آ گئی ہے، اس کی باری آئے تو اس کو آیات سنانا شروع کر دے، اس کو احادیث سنانا شروع کر دے۔ ایسا انسان اللہ کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے، دین کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے، اور اپنے معاشرے پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی پر بھی ظلم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سنن نبی داؤد میں حدیث مبارکہ موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین روایت فرماتی ہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھوں میں کچھ چاندی کے زیورات دیکھے، تو کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ میرے شوہر ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں آپ کے لیے بناؤ سنگار کروں۔ اور اس مفہوم کی حدیث ہمیں کثرت کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت لیلا فلا تدخل الى اہلک حتی تستحد المغیبۃ وتمشط الشعثۃ، جب تم لمبے سفر سے واپس آ رہے ہو، یاد رکھیے کہ اس دور میں اتصالات، کمیونیکیشن کا نظام اتنا زیادہ نہیں تھا، نہ آج کی طرح تار والا فون تھا، نہ آج کی طرح موبائل تھے، نہ آج سے 35-40 سال پہلے تار کسی کو بھیجی جا سکتی تھی، اور نہ ہی اس دور میں ٹیلی فون تھا، نہ ہی اس دور میں ٹیلیکس تھا، اور نہ ہی اس دور میں کسی کو فیکس بھیجی جا سکتی تھی۔ دو طریقے ہوتے تھے۔ پہلا طریقہ
باقاعدہ طور پر ڈاک کا سسٹم جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظم فرمایا وہ تھا کہ باقاعدہ خطوط بھیجے جاتے تھے اور وہ خطوط بند ہوتے تھے، یا پھر کسی کے ہاتھ زبانی کلامی پیغام بھیجا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لمبے سفر سے واپس آ رہے ہو تو اپنے گھر پہلے اطلاع دے دیا کرو تاکہ تمہاری رفیق حیات، تاکہ تمہاری بیوی تمہارے استقبال کے لیے بناؤ سنگار کر کے تیار ہو سکے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کسی بھی خاتون کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل ہے اور باقاعدہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ اس پر ہماری 90 نہیں 95% سے زیادہ خواتین عمل نہیں کرتی۔ یہ بات اپنے وقت پر آئے گی، آج بھی اس کا میں ہلکا سا تذکرہ کروں گا بعد میں، لیکن جو چیز یہاں خصوصی طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ قرآن و حدیث کا یہ حکم ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں ان میں سے ظالم ترین شوہر کہاں سے نکل آیا؟ میں بتاتا ہوں، ظالم ترین شوہر وہ ہے جو بیوی سے یہ امید تو رکھتا ہے، یہ توقع تو رکھتا ہے کہ میں آؤں مغرب کی نماز کے بعد، میں آؤں عشاء کے بعد، میں آؤں عصر کی نماز کے بعد، مجھے میری بیوی بنی سمری بالکل تیار چاہیے، جس کو دیکھ کر میری طبیعت شاداں و فرحاں ہو جائے، جس کو دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو جائے۔ لیکن ظلم اس بدبخت کا یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ اس کے استقبال کے لیے تیار ہو سکے۔ میں ضمناً ایک بات یاد آئی ہے، خواتین کے لیے عرض کر دوں، یہ آج کے دور کا ایک فتنہ ہے، پرانی بات ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں سعودی عرب میں، تو ان کی اہلیہ کچھ ضرورت سے زیادہ دین پڑھ گئیں۔ جملہ نوٹ کیجئے گا، ضرورت سے زیادہ دین پڑھ گئیں۔ جب معاملہ اوور ہو جائے نا، آپ کو پتہ ہے کہ دریا کا پانی جب اوور ہو جائے تو ارد گرد پھیل جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ اپنے گھر کے لیے کھانا پکانا، برتن دھونا، صفائی کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات ان کا بندوبست کر لو، جو دین میں نے پڑھا ہے اس میں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب وہ سمجھدار تھے، انہوں نے الجھنا مناسب نہیں سمجھا، بجائے اس کے کہ وہ مناظرہ شروع کر دیتے کہ تم دین پڑھی ہو تو میں کیوں نہیں پڑھا ہوا۔ انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ایک مردانہ بات آپ کو بتا دوں کہ عورت جب بھی کوئی بات کرے تو سب سے پہلا جملہ ہی یہ بولو کہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پہلا جملہ آپ کی زبان پر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا، لیکن چونکہ مجھے خدمت کی ضرورت ہے تو میں خدمت کے لیے دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ کہ نہیں بالکل نہیں، میں سارے کام کروں گی۔ بات وہیں پہ لے آتے ہیں جہاں سے چلی۔ یہ مرد ظالم کیسے ہے؟ ہمارے زیادہ تر گھروں میں بیوی کا مطلب بغیر تنخواہ کے نوکرانی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اصلی نسلی خاندانی عورت اپنے گھر کے کام، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا فخر سمجھتی ہے،
اعزاز سمجھتی ہے، اپنی خوشی سے یہ کام کرتی ہے، لیکن اس میں ظلم کا پہلو کیا نکلتا ہے؟ جب اس پر ایک کی جگہ 4 شوہر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے شوہر جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اس کے بعد شوہر نمبر 2 ساس کی جاندہ سی تیرا ربا جے دنیا تے سس نہ ہوندی۔ یہ 90% سے زیادہ معاملات ایسے ہیں، 10% کا مارجن میں نے اس لیے دیا کہ ساری دنیا ایک جیسے نہیں ہوتی۔ ساس ہمیشہ، وہ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ سانپ میں 1 سین ہوتی ہے اور ساس میں 2، اور ساس جب شوہر بنتی ہے نا تو یقین جانیے اس کے سامنے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ میں ایسی بدبخت، بڑا سخت لفظ استعمال کروں گا، ایسی بدبخت اور لعنتی خواتین کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹوں کے گھر تباہ کر لیے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کو شوق تھا کہ میں اپنی بہو کے اوپر اس کا دوسرا شوہر بن کر روک ڈالوں۔ شوہر نمبر 3، اگر میری بہن گھر میں موجود ہے تو وہ میری بیوی کے لیے تیسرے شوہر کا کردار ادا کرے گی، اور وہ 3 نہ کہیں، اس کو 3.5 کہیں، کیونکہ آدھا حصہ اس کے ساتھ والدہ کا بھی شامل ہوتا ہے۔ بات تھوڑی سی تلخ ہو جائے گی لیکن یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھا شوہر، اگر چھوٹا یا بڑا بھائی موجود ہے تو پھر وہ 4 نہیں ہوں گے، وہ 5 ہو جائیں گے، اس لیے کہ 3.5 تو میں نے پورے کر دی ہے نا۔ ایک جس کے ساتھ نکاح ہوا، ایک شوہر کی والدہ، 1.5 اس کی بہن، اور ایک اس کا بھائی، اور ساتھ ایک اس بڑے بھائی کی بیوی جٹھانی، وہ بھی اپنا حصہ وصول کرنا ضروری سمجھتی ہے۔ یہ اندر کی باتیں ہیں۔ ایک آدمی نے اگر اللہ سے ڈر کے، اللہ کے نام پر، اللہ کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، اتقوا اللہ فی النساء، خواتین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے، بیویوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تم نے اللہ کے نام پر ان کے ساتھ نکاح کیا ہے، اول تو فجر سے پہلے، ورنہ فجر کے ساتھ بیداری ہے، اور اس کے بعد کولو کے بیل کی طرح اس نے کام کرنا ہے، اور پھر اس کے کام میں کیڑے نکلیں گے۔ اس وقت سے لے کر اس کو رات 10-11 بجے تک 1 منٹ بھی آرام، چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ مرد میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، عورت کو محلات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصلی نسلی اور خاندانی عورتیں جھگیوں کے اندر بھی گزارا کر لیتی ہیں، کچے مکانوں کے اندر بھی گزارا کر لیتی ہیں۔ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ عورت ایک پہاڑ کاٹ کر دوسری جگہ منتقل کر دے نا تو مرد کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلے، اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ یقیناً تم تھک گئی ہوں گی، کچھ آرام کر لو۔ اس جملے سے اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ظالم مرد کون ہے؟ سارا دن وہ کولو کے بیل کی طرح کام کر رہی ہے، اور یہ بدبخت ظالم آتا ہے، آ کر سب سے پہلے ٹیوشن لیتا ہے کس سے؟ بولو، پتہ سب کو ہے، بولو یا نہ بولو، کس سے لیتا ہے؟ بیبے سے۔ اور اس کے بعد آج سارا دن کیتا کی ہے تم۔ اور ماں کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہاں ماں کا لفظ غلط میں نے استعمال کیا، ساس، اس لیے مائیں سب کی مشترکہ ہوتی ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس نے آتے ہی سب سے پہلے کہہ دینا، یہ سارا دن چارپائی توڑتی رہی، کام تو سارا تیری بہن نے کیا ہے۔ میں کوئی باہر کی بات نہیں کروں گا۔ اب ایسا بدبخت انسان
اپنی بیوی سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام بھی کرتی رہے اور اس کے استقبال کے لیے بناؤ سنگار کر کے تیار ہو، اپنی ایمانداری سے بتائیے ایسا بدبخت انسان ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، میں سمجھتا ہوں، میں بذات خود ایک مرد ہوں، مرد کی نفسیات کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے معاشرے میں ساس اور بہو کی آپس کی رقابت ایک معروف چیز ہے، لیکن جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، مرد کو بیوی اور والدہ کے درمیان رولنگ سٹون فٹ بال نہیں بننا چاہیے۔ کیسے؟ بیوی کو اس کی جگہ رکھے، والدہ کو اس کی جگہ رکھے۔ مثال کے طور پر دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کون سا تھا جی؟ میاں بیوی کا، درست ہے؟ دنیا کا سب سے دیر پا رشتہ کون سا ہے؟ میاں بیوی کا، درست ہے یا نہیں؟ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، ٹائم تھوڑا ہے، ذرا دماغ پر بوجھ ڈالیے۔ زیادہ تر مائیں اس وقت بڑی خوش ہوتی ہیں جب ان کا بیٹا ان کی بہو کو ڈانٹ کر رکھے۔ نفسیاتی بیماری ہے، نہیں ہونی چاہیے لیکن ہے۔ اب اس کا طریقہ کر کیا ہے؟ بیوی کو تخلیہ میں تنہائی میں سمجھاتے کہ میری والدہ چونکہ تمہیں ڈانٹنے پر خوش ہوتی ہے، اس لیے میں تم سے ایڈوانس معذرت کر لیتا ہوں، اس سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے رشتے میں جیتتا وہ ہے جو ہارتا ہے۔ جملہ نوٹ کیجئے گا، سونی صاحب سمجھدار ہیں آپ؟ میاں بیوی کے رشتے میں جیتتا کون ہے؟ جو ہار جائے۔ تخلیہ میں بیوی سے پہلے معذرت کر لے، میں تمہیں والدہ کے سامنے ڈانٹوں گا صرف ان کا رانجھا راضی کرنے کے لیے۔ والدہ کو اس کی جگہ رکھے، بیوی کو اس کی جگہ رکھے۔ 24 گھنٹے تو والدہ سر کے اوپر مسلط نہیں ہے نا، اور بیوی چاہتی کیا ہے؟ چند میٹھے بول۔ بڑے بڑے کیسز اللہ تعالیٰ نے حل کروائے الحمدللہ اسی مسجد میں بیٹھ کر، اور آج وہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ حالات یہ تھے کہ 3 سال ہم جو سب شادی کو ہو گئے، اور ابھی تک بیٹے کو اس بات کی اجازت نہیں ملی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکے۔ اور آج حالات کیا ہیں کہ وہ بیٹا اپنی بیوی کو بچوں کو لے کر بیرون ملک سیریں کروا رہا ہے، اور جب بھی ملتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے گھٹنے پکڑ کے کہتا ہے آپ مرشد ہیں۔ بیوی کو اس کی جگہ رکھو، ماں کو اس کی جگہ رکھو۔ ماں کی باتوں میں آ کے بیوی کی تذلیل کرنے والا اور ان احادیث کو بنیاد بنا کے بیوی جو کہ کولو کے بیل کی طرح سارا دن کام کر رہی ہے اس سے یہ مطالبہ کرنے والا کہ وہ شام کو میرے لیے بناؤ سنگار کر کے استقبال کے لیے تیار ہو، ایسا شخص یقیناً ظالم ہے۔ دوسری بات جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی آدمی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ جب تم نے شادی کی تھی تمہارا دماغ خراب تو نہیں تھا نا؟ تم نے تحقیق کی تھی کہ جس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے وہ بد دماغ پاگل یا بے وقوف نہیں ہے، اس نے 2 4 10 دن مینٹل اسپتال میں نہیں گزارے۔ تم آتے ہی ماں کے پاس بیٹھ کر پورا گھنٹہ ٹیوشن لیتے ہو، اس کے بعد جا کے بیوی کے سامنے بکواس کرتے ہو۔ بیوی صرف اتنی بات کرے کہ میری بات تو سنی، آگے کہتے ہو شٹ اپ، بکواس نہ کر، میری ماں بالکل ٹھیک ہے اور تو کلی طور پر۔ نتیجہ ایسا شخص دنیا میں ذلیل اور آخرت میں سخت ترین عذاب کا حقدار ہے۔ تیسرا اور آخری نقطہ جس کا ذکر میں یہاں اس وجہ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب ہمیں اپنا مفاد عزیز ہو ہمیں آیات بھی یاد آ جاتی ہیں، احادیث بھی یاد آ جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے 3 آدمیوں کی دعا
اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ رجل کانت لہ امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقها، ایک ایسا آدمی جس کے نکاح میں ایک بد اخلاق بیوی ہے تو وہ اسے طلاق نہیں دیتا، ایسے آدمی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ کوئی بھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے بد اخلاق پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر ہمارے چینل پر باقاعدہ ویڈیو موجود ہے۔ وہ جی علماء کرام ہائپر بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، پہلے ترنڈ کے ٹکا کے دماغ چاٹو، قرآن کی آیت پڑھو، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھو، او جی آیت ٹھیک ہے لیکن، او جی حدیث ٹھیک ہے لیکن 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ٹکا کے دماغ چاٹا۔ آخر ہم بھی انسان ہی ہیں۔ جب کہہ دیا بھائی جان معافی چاہتا ہوں، آپ کو آپ کی پسند کا فتویٰ، او جی مولوی تو بد اخلاق ہوتے ہیں۔ یہی رویہ ظالم انسان کا اپنے گھر کی چار دیواری میں ہے۔ عورت، پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تیری شادی ہو رہی تھی تجھے اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم، ادراک اور شعور عطا فرمایا تھا۔ اس وقت تو سویا ہوا تھا، تجھے نہیں پتا کہ جس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہونے جا رہا ہے وہ زبان کی تیز ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کوئی لڑکی بھی والدہ کے پیٹ سے زبان کی تیز پیدا نہیں ہوتی۔ عورت کی نفسیات کو سمجھیے۔ عورت بد زبانی پر، بد کلامی پر کب اترتی ہے؟ جب اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تمہاری اپنی صورتحال یہ ہے، میں آپ کو اس سے پہلے مثال دے چکا ہوں، آج پھر دوہرا رہا ہوں۔ 1997 کی بات ہے، دوران تعلیم چھٹی آیا، پاکستان کے تبلیغی دورے پر تھا، ملتان شہر گیا، ایک آدمی نے مجھے وہاں پر دعوت دی، وہ مجھے میرے درس میں وہاں بیٹھا تھا، میں جا کر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا جی میری بیوی کے کچھ سوالات ہیں، آپ کے پاس تحریر آ رہی ہے۔ وہ پرچہ میرے سامنے آیا، سب سے اوپر لکھا تھا اس کو اپنے پاس رکھیے گا، اور نیچے کیا لکھا ہوا تھا؟ میرے شوہر کو سمجھائیں، یہ مجھے پردہ کرنے سے منع کرتا ہے۔ میں ایسے لعنتیوں کو جانتا ہوں، بڑا سخت لفظ میں نے استعمال کیا لیکن مجھے پتہ ہے میں نے کیا کہا ہے۔ میں ایسے لعنتیوں کو جانتا ہوں کہ بیوی اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، بغیرت آدمی قرآن چھین لیتا ہے۔ بیوی پردہ کرتی ہے، باقاعدہ لڑائی کرتا ہے۔ بیوی کی نمازوں پر تنقید۔ اور سنو، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بیٹیاں آج بھی زندہ دفن ہو رہی ہیں، انداز بدل گیا۔ کیسے؟ بیٹی کو پالا پوسا، جوان کیا، گھرداری سکھائی، دینداری سکھائی، اس کے بعد بہن کو خوش کرنے کے لیے، بھائی کو خوش کرنے کے لیے، سالے کو خوش کرنے کے لیے، سالی کو خوش کرنے کے لیے، کسی دوست کو خوش کرنے کے لیے کسی جانور کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ میں ایسی بیٹیوں کو جانتا ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہیں، جنہوں نے ساری زندگی، سورج نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا، شوہر نے کہا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو چھمک چھلو بن کر باہر نکلنا پڑے گا ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ روزانہ شراب پیتا ہے بدبخت انسان، نماز کا پتہ نہیں، وضو کا پتہ نہیں، غسل کا پتہ نہیں، استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور تنقید کس پر کر رہا ہے؟ اپنی بیوی کے دین پر، اپنی بیوی کے کردار پر۔ عرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رفقا بالقواریر، یہ بیٹیاں، یہ بیویاں آبگینے ہیں، شیشے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ آج ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے ہوئے مجھے آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ 3 نقطے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان کی روشنی میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے لیے حدیث کا سہارا تلاش کر رہا ہوں، میں اپنے لیے آیات کا سہارا تلاش کر رہا ہوں لیکن اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔